کیا مردے کی طرف سے افطار کرا سکتے ہیں؟ حیض اور نفاس والی عورت فرض روزہ کی قضا کب پوری کرے؟ کیا عورتیں تراویح کی نماز مسجد میں مردوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل۔ کیا تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے مکمل قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا، لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ گیا۔ اب یہاں حساب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ حساب سے مراد قیامت قریب آ گئی۔ گویا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب قیامت بہت قریب ہے۔ اب دنیا کی عمر کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے، اب دنیا کی عمر بہت تھوڑی سی بچی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کو بھی قیامت کی ایک نشانی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حساب سے مراد قیامت کو لے رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور ایک اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی گئی کہ موت جو ہر انسان کو آنی ہے، اور موت کے بعد بھی انسان جب قبر میں جائے گا تو مکمل تو نہیں لیکن جزوی طور پر پارشیلی کہہ سکتے ہیں ہم، تھوڑا بہت حساب و کتاب تو قبر میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں بھی اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، اور قبر میں بھی اس کے ساتھ رحمت کا یا عذاب کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے یہاں حساب سے مراد موت کو لیا ہے۔ چاہے ہم موت کو لے لیں وہ بھی بہت قریب ہے، چاہے ہم قیامت کو لے لیں وہ بھی بہت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک انسان کو معلوم ہے کہ میرا حساب قریب ہے، میرا امتحان قریب ہے، اور امتحان بھی ایسا امتحان کہ اس پر میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ڈیپینڈ ہے، اور پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتا، انسان غافل ہے۔ یہ بہت افسوس ہے، اللہ نے اس پر افسوس ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، اپنا منہ موڑ رہے ہیں۔ سمجھانے والا سمجھا رہا ہے، بتانے والا بتا رہا ہے، ان کی موت یاد دلا رہا ہے، ان کی آخرت یاد دلا رہا ہے، مگر وہ دھیان دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت بڑی بیماری کے بارے میں بتایا، غفلت کی بیماری۔ غفلت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی آپ روڈ پر چل رہے ہو اور بیچ روڈ پر ایک آدمی دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے بیچ روڈ پہ چل رہا ہو، اور آپ ہارن پر ہارن دے رہے اور وہ ہٹ نہ رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ انسان کتنا بڑا لاپرواہ ہے، کتنا بڑا غافل، اس کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ مر جائے گا۔ ہم اس کیفیت کو غفلت بولتے ہیں۔ غفلت، انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو کر کے زندگی گزارے، یہ غفلت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آج معاف کیجئے گا ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہو چکے، اور جو انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ آئیے قرآن کی ایک آیت ذرا دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ہم نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ جہنم کے لیے ہم نے فکس کر دیا ہے کہ وہ جہنم ہی میں جائیں گے۔ جنات بھی بہت سارے ایسے ہیں اور انسان بھی بہت سارے ایسے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے، ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ اس دل کا استعمال نہیں کرتے، وہ غور نہیں کرتے، وہ فکر نہیں کرتے۔
ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، دل اور دماغ تو ہے مگر غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ بہرے ہیں، اندھے نہیں، آنکھیں ہیں مگر عبرت کی نگاہیں نہیں، آنکھیں ہیں سچائی کو نہیں دیکھتے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے، ان کی آنکھیں اس کے سلسلے میں بند ہو جاتے ہیں۔ کان ہیں سنتے ہیں مگر حق بات بیان کی جائے ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لاپرواہ لوگ، ایسے غافل لوگ، ایسے بے خبر لوگ جن کے پاس دل اور دماغ تو ہے مگر استعمال نہیں کرتے، آنکھیں تو ہیں مگر سچائی کو نہیں دیکھتے، کان تو ہے مگر حق بات کو نہیں سنتے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ غافل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے دین کے سلسلے میں اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنے دل اور دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ذرا نوجوان نسل کے اوپر نظر اٹھا کے دیکھو، آج ہم سب اس غفلت کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا کے بیٹھا ہے؟ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے، نہ زندگی کا کوئی موٹو ہے، نہ مقصد ہے، نہ مشن ہے۔ اے مسلمان، اگر تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا اور انجوائے کرنا ہے تو تیری زندگی کے بیچ میں اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تیری زندگی میں اور ایک مشرک کی اور ایک کافر کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ معاف کرنا، اپنی شہوتوں کو پورا کرنا تو جانور کو بھی آتا ہے، اپنے کھانے کا انتظام کرنا تو جانور کو بھی آتا ہے، ایک حیوان بھی اپنا پیٹ پال لیتا ہے۔ اے انسان، تو اپنی شرمگاہ کی اور اپنے جسم کے تقاضے ہی پورے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، تیری زندگی کا مقصد بہت بلند ہے۔ کیا ہے تیری زندگی کا مقصد؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندوں، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان میری توحید پر آ جائے، میری عبادت کرے، مجھ کو راضی کرے، ایسا کام کرے جس سے میں خوش ہو جاؤں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد جب انسان اس کو اپنا لے تو دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی نہیں، میرا رب کس میں خوش ہے، میرا رب کس میں راضی ہے، انسان اس بات کی پرواہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے، لوگ ناراض ہوتے ہیں پرواہ نہ کرے، اللہ کو راضی کرے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ اللہ اسے لوگوں کا محتاج نہیں بنائے گا، لوگوں کے در کا بھکاری نہیں بنائے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، جتنے بھی آپ نیک بن جائیں، لوگ آپ سے کب خوش ہوں گے؟ جب آپ مریں گے اور لوگ آپ کی قبر پہ مٹی دینے آئیں گے، تب کہیں گے یار یہ آدمی اچھا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے میرے بھائی،
ہمارے دین میں خودکشی کیوں حرام ہے؟ ہمارے دین میں سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ ابھی اتر پردیش کے ڈومریا گنج کے ایک مدرسے کے طالب علم کی خبر آئی، اس نے خودکشی کر لی، یتیم بچہ تھا، کچھ اس کو اسکول میں ٹارچر کیا گیا، اس کو ٹیچروں نے یا کچھ انتظامیہ کی طرف سے کچھ ٹارچر کیا گیا، فیس وغیرہ کو لے کے، غریب بچہ تھا، یتیم بچہ تھا، وہ بیچارہ خودکشی کر لیا۔ آج مسلمان جب خودکشی کرتا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرے ساتھ۔ ہمارے دین میں بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، آپ خودکشی نہیں کر سکتے، آپ سوسائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی لیے سگریٹ پینا، گٹکھا کھانا، کسی بھی طریقے کا نشہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے، اور اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ وہ آپ کے شریر کو نشٹ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے شریر کو نشٹ کرے، آپ کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ جو چیز آپ کے جسم کے لیے مضر ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ امتحان کے طور پہ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، لیبلوکم، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون زیادہ عمل کرتا، نہیں کہا کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کوانٹیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ آپ کا عمل کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا میٹر نہیں کرتا، آپ کا عمل کیسا ہے یہ میٹر کرتا اللہ تعالیٰ۔ ابھی 15 شعبان کی رات گزری، اسی شعبان کے مہینے میں، اب تو رمضان دستک دے رہا ہے، 15 شعبان کی رات کو شب برات منائی جاتی ہے۔ کتنے مسلمان 15 شعبان کی رات پر عبادت کرتے ہیں، قبرستان جا کے دعائیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اس اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں۔ عبادت تو ہو رہی ہے، کوانٹیٹی تو بہت ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو عبادت صحابہ نے نہیں کی، میرے پیارے ساتھیوں، وہ عبادت بدعت کی کیٹیگری میں آتی ہے، اور نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے بھائی۔ آج سارے کے سارے لوگ چہرے پر محنت کر رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھو اپنے میک اپ پر کتنا خرچ کر رہی ہیں۔ اب تو بہار کے بعض علاقوں میں پروگرام کے لیے میں گیا تو دیکھتا ہوں نقاب کے اوپر بھی لڑکیاں لائٹ لگا رہی ہیں، نقاب کے اوپر بھی لائٹ لگی ہے۔ اب بھائی جب نقاب کے اوپر تم لائٹ لگا رہے ہو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نقاب کا تو مقصد ہے چھپانا اپنے آپ کو، اب تم نقاب کے اوپر لائٹ لگا رہے ہو تو اپنے آپ کو اور نمایاں کر رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ نقاب کو بھی آج ہم لوگوں نے ایک فیشن بنا دیا ہے۔ اللہ معاف کرے ہماری بہنوں کو، آج اپنے شریر پر، اپنے چہرے پر کتنی محنت ہو رہی ہے۔ آج میک اپ آئٹم خریدنے پر شوہروں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان کی بیویوں کے میک اپ پر خرچ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان چہرے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، بالوں کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے لوگ ہم کو ہینڈسم مان لے، خوبصورت مان لے، اسمارٹ مان لے۔ او اپنے آپ کو خوبصورت اور ہینڈسم کہلانے والوں، کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے چہروں کی خوبصورتی نہیں دیکھی جائے۔ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے گورے چٹے ہو، تمہارے چہرے پر کوئی داغ دھبا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔
اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر دیکھا جائے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھا جائے گا۔ دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھ۔ بہت خوبصورت ایک لڑکا، بہت خوبصورت ایک خاتون، دنیا ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے ان کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس دل میں آخرت کا ڈر کتنا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کیا میرے پیارے ساتھیوں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دل پر محنت کرو۔ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا۔ دنیا میں انسان اگر رسوا ہو بھی جائے، آج رسوا ہوا ہے، کل سیٹلمنٹ ہو جائے گا، کل عزت پا جائے گا، کل جو رسوا تھا آج عزت پا رہا ہے، لیکن آخرت کی جو رسوائی ہے، قیامت کے دن کی جو ذلت ہے، اس کا کوئی مداوا نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ قبر میں آپ کا مال کام آئے گا، نہ آخرت میں آپ کا مال کام آئے گا، نہ قبر میں آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دینے آئے گی، نہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے آئے گی۔ ہاں نیک اولاد ہے، دعا کرے گی آپ کے لیے تو اس دعا کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اولاد بنفس نفیس چل کر، کوئی بیٹا ایسا تو نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں جا کے اتر جائے، کوئی ایسا بیٹا تو نہیں جو باپ کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن کہہ دے کہ اے اللہ میرے باپ کی جگہ مجھے عذاب میں ڈال دے اور اللہ اس کے مطالبے کو قبول کر لے۔ نہیں، نہ قیامت کے دن بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ قبر میں کام آئے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ دل پر محنت کرو میرے بھائیو، یہ دل ہمارا بہت کٹھور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جلسوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یوٹیوب پر بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے، علماء کی تقاریر کی کمی نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہم سنتے ہیں، رات بھر جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ سماج میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ سماج کے اندر گندگیاں کم نہیں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہودیوں سے کہا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیو تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے پاپ کیے کہ پاپ کرتے کرتے تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پگھل جاتے ہیں۔ اے انسان تو اتنا پاپی ہو چکا ہے، اتنا پاپی ہو چکا ہے، تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ آج ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں میرے ساتھ۔ اور یاد رکھیے یہ مدرسے جو چلتے ہیں، یہ مدرسے آپ کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں آپ کے دل کی بیماریوں کا علاج پڑھایا جاتا ہے، دل کو کیسے اللہ کی طرف مائل کیا جائے، دل کو کیسے شریعت کی طرف مائل کیا جائے۔ اگر ایک جملے میں کہوں ان مدرسوں کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے، وہ شاعر نے کہا نا
کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ انسان کیسے بنتے ہیں؟ کہ مدرسوں سے جو نکلتے ہیں، جو دین کے طلبہ اور دین کی علماء اور دین کے دائی جو دنیا میں قرآن و سنت کو عام کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں جو اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ دل پر محنت کرو میرے ساتھی۔ ہم نے تو کورونا کا دور بھی دیکھا ہے، ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے جو کئی نسلوں نے نہیں دیکھا، جو کئی صدیوں نے نہیں دیکھا، ہم نے وہ دور دیکھا ہے۔ کورونا کا وہ دور جس دور میں ہماری مسجدیں بند تھیں، خانہ کعبہ اللہ کا گھر جو 24/7 جس کا طواف ہوتا رہتا ہے، جب نماز ہوتی رہتی ہے، وہ خانہ کعبہ وہ مقفل ہو گیا، وہاں تالا لگ گیا۔ مسجدوں میں نماز بند ہو گئی، گھروں میں عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، جمعہ گھر میں قائم کیا گیا۔ یہ سارے مسائل نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں اور حالات اتنے بدتر ہوئے کہ ہم روزانہ انٹرنیٹ پر دیکھتے تھے آج امریکہ میں کتنے لوگ مرے، آج فلاں ملک میں کتنے لوگ مرے۔ کرکٹ کے اسکور کی طرح مرنے والوں کی تعداد دیکھی جاتی تھی، اور حالات یہاں تک ہم نے دیکھے۔ ہمارے یو پی میں بنارس کا میں رہنے والا ہوں، گنگا کے گھاٹ کے کنارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشیں پڑی رہتی تھی، کوئی جلانے والا نہیں، کوئی ان کا انتم سنسکار کرنے والا نہیں۔ کتنی جگہوں پر تو مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کا انتم سنسکار کیا، کتنی جگہوں پر باپ مرا ہے، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں ہے، کتنی جگہوں پر کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں سے لاشوں کو اٹھایا گیا۔ یہ حالات انسانی تاریخ سے بہت کم دیکھے تھے، یہ حالات ہم نے دیکھے تھے۔ اتنے مشکل ترین حالات دیکھنے کے باوجود ہم کتنے کٹر دل اور کتنے کٹھور دل کے مالک ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان حالات کو دیکھنے کے بعد ہماری حالت بدل جاتی، ہم اللہ والے بن جاتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والے بن جاتے، جو نماز سے دور ہے وہ نمازی بن جاتے، جو شراب میں غرق تھے وہ شراب سے توبہ کر لیتے، جو زنا میں مبتلا تھے وہ زنا سے توبہ کر لیتے۔ مگر حالات نے الٹا رخ دیکھا ہے، اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی ہماری بے راہ روی میں، ہماری گندگیوں میں، ہماری برائی میں کوئی اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، جب مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں، جب بیماریاں تمہارے اوپر آئیں، جب وائرس تمہارے اوپر آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتے، گڑ گڑاتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے توبہ کرتے، لیکن تمہارے دل تو کٹھور ہو چکے، تمہارے دل تو سخت ہو چکے ہیں، اور شیطان تمہاری برائیوں کو اتنا سجا چکا ہے کہ تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں۔ شیطان کا بہت پرانا ہتھیار ہے، جب آپ توبہ کرنے کا ارادہ کریں گے شیطان کہے گا بعد میں کر لینا، بعد میں کر لینا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی موج مستی کے دن ہے، کر لو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی کتنے دنوں تک باقی رہے گی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کتنے دنوں تک زندگی باقی رہے گی اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ ابھی ہمارے ایک دوست الہ آباد کے رہنے والے، پریاگراج کے رہنے والے، ان کے بہنوئی اچھے خاصے چلتے پھرتے انسان 3 مہینہ پہلے بیمار ہوتے ہیں، زور زور سے ان کو کھانسی آنے لگتی ہے، ایڈمٹ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، کہتا ہے ان کو کینسر کی بیماری ہے، اور کینسر ان کے پھیپھڑے تک پہنچ چکا ہے، لنگز تک پہنچ چکا ہے، ان کے پورے پھیپھڑے کو کینسر نے خراب کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ بیچارے اس وقت پریاگراج کے جو حالات ہیں، الہ آباد کے وہاں چونکہ مہا کمبھ چل رہا ہے اور آنے جانے کے کتنے مسئلے ہیں، بیچارے اپنے بہنوئی کو لے کر کے وہ بنارس پچھلے ہفتے آئے اور بنارس کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ میں گیا تھا وہاں دیکھنے، حالت دیکھ کر کے احساس ہوا میرے بھائیوں، کل تک جو انسان بالکل صحیح تھا، چل پھر رہا تھا، اور 1 مہینے کے اندر آج حالت یہ ہے ان کی ہڈیوں میں جان باقی نہیں بچی ہے، کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے نہیں ہو پا رہے، ٹک نہیں پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی ہڈیوں کے اندر، ان کے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کینسر کے جراثیم جا چکے ہیں، اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے، اب ان کو لے جائیے، ان کو دعا کی ضرورت ہے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیماری پوچھ کر کے تو نہیں آتی میرے ساتھ،
کوئی ایکسیڈنٹ پوچھ کر کے تو نہیں آتا. ایک نوجوان جا رہا ہے جھارکھنڈ میں، پچھلے ہفتے ایک واقعہ، پچھلے مہینے ایک واقعہ ہوا، جلسے میں گیا اور جب جلسے سے لوٹنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا، بالکل 20-22 سال کا ینگ لڑکا، حافظ قرآن، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ، جلسے میں جاتا ہے اور واپسی میں اس کی بائک جو ہے پیچھے سے پک اپ والا ٹکر مارتا ہے اور آن دا اسپاٹ وہ لڑکا مر جاتا ہے. نوجوانوں، موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی، بیماری آپ کو پتہ بتا کر کے تو نہیں آئے گی. کس بات کا انتظار کر، کیوں توبہ کو کل پہ ٹال رہے ہو؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحت کا قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے. وغنا کا قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے. وفراغ کا قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ. وحیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اپنی موت کے آنے سے پہلے. میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور توبہ کرنے کی مہلت چھین لی جائے، آؤ توبہ کر لو، اللہ تیار ہے تمہاری توبہ قبول کرنے. ہم تو اردو میں محاورے میں بولتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا نہ کہتے، مگر اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو نرالا ہے. اگر آپ سچی توبہ کر لیں، کتنے بھی بڑے گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آج اور ابھی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آپ کی توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہے، اللہ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، بلکہ اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے. اللہ تو یہاں تک کہتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اے میرے بندو، تم توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ. اے میرے بندو، میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکی میں کنورٹ کر دوں گا، تمہارے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا. اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے توبہ کو کل پہ نہ ٹالو. اگر توبہ کرنے کے بعد موت آ گئی تو انشاءاللہ نجات ملے گی. اس صحابی رسول کو دیکھو جن کا نام اسیرم تھا، اور وہ غزوہ بدر والے دن ایمان لائے تھے. اسی دن ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، علماء کہتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی، ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی. ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی اللہ کی راہ میں جہاد میں چلے گئے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. شہادت کی موت نصیب ہو گئی. نبی نے ان کو جنتی قرار دیا. ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھنے کے باوجود وہ جنت میں چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ زندگی نے ان کو مہلت نہیں دی نماز پڑھنے کی. ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کو کل پر نہ ڈالو. کل کس نے دیکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو ان کے دماغ میں بھی شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا کہ آج یہ گناہ کر رہو، کل توبہ کر لیں گے. قرآن کہتا ہے بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو کہیں چھوڑ دو، دور چھوڑ دو، تاکہ یوسف نہ رہے اور تمہارا باپ صرف تم سے محبت کرے. اور کہتے ہیں آپس میں کہ بعد میں ہم لوگ نیک بن جائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کو کل پہ ٹالنا یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے. اور توبہ کو کیوں ٹالتا ہے انسان؟ کیونکہ دل اس کا کٹور ہو چکا ہے. اس دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھیوں. ہمارا دل تو اتنا کٹھور ہو چکا ہے، نوجوانوں کا موبائل لے کر چیک کیا جائے، ان کے یوٹیوب کی پلے لسٹ میں جا کے دیکھا جائے انہوں نے کتنی دیر اپنا ٹائم قرآن کو سننے میں گزارا،
کتنا ٹائم انہوں نے علماء کے بیانات کو سننے میں گزارا، اور کتنا ٹائم انہوں نے فلمی ناچ گانوں میں گزارا، کتنا ٹائم انہوں نے کامیڈی دیکھنے میں گزارا، کتنا ٹائم انہوں نے فیس بک کی ریلز دیکھنے میں گزارا۔ آج فضول اور لایانی چیزیں دیکھنے میں ہمارا نوجوان اپنا کتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کے دل کو میوزک سے سکون مل رہا ہے، گانے سے سکون مل رہا ہے، اگر آپ کو فیس بک کی بیہودہ ریل سے اور انسٹاگرام کے گندے ویڈیوز سے مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان والوں کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن سے سکون ملے گا۔ آج بھی میں دعوے کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں، عربی آپ کی زبان نہیں ہے، آپ بہار کے دربھنگا کے علاقے کے رہنے والے، آپ کی اپنی ایک مخصوص زبان ہے، عربی آپ کو نہیں آتی ہوگی، پھر بھی اگر آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں اگر قرآن کریم کو آپ موبائل پر چلا کر کے اس کی تلاوت کو سنیں، ایئر فون کانوں میں لگا لیں، ہیڈ فون کانوں میں لگا لیں، دعوے کے ساتھ کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ وہ قرآن آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑے گا، وہ قرآن آپ کے دل پر اپیل کرے گا۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہم حرم میں دیکھتے ہیں جب شیخ عبد الرحمن السدیس قرآن پڑھتے ہیں، جب شیخ شریم جب وہ قرآن پڑھتے تھے، حرم میں افریقہ کا کالا بھی ہے، امریکہ کا گورا بھی ہے، بنگال کا بنگالی بھی ہے، انڈیا اور پاکستان کا اردو ہندی بولنے والا بھی ہے، مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، کلچر الگ ہیں، مگر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، عذاب کی آیتیں آتی ہیں، شیخ سدیس بھی رونے لگتے ہیں، شیخ شریم بھی رونے لگتے ہیں، اور وہ عربی نہ جاننے والا بھی جب وہ قرآن سنتا ہے اپنی آنکھوں پر اس کو بھی اختیار نہیں ہوتا، وہ بھی رونے لگتا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ اس کتاب کے بارے میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے انسانوں، تمہارے دل تو بڑے کمزور، بڑے نازک ہیں، گوشت پوست کے بنے ہوئے معمولی سے دل ہیں، قرآن کسی پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، تمہارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑو میرے پیارے ساتھیوں، قرآن آپ کے دل کو موم بنائے گا، قرآن آپ کے دل کو نرم بنائے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، افسوس کی بات ہے آج آپ بھی قرآن سے بہت دور ہیں۔ آج بعض خواتین کا فون آتا ہے، مولانا صاحب ہم اپنے مخصوص ایام میں ناپاکی کی حالت میں، جن ایام میں نماز پڑھنا ہمارے لیے منع ہے، ان ایام میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کان کھول کر کے سن لیں، جو صحیح مسئلہ جو علماء محققین نے بیان کیا ہے کہ قرآن کو ٹچ کرنا حیض کی حالت میں عورت ڈائریکٹ قرآن کو ٹچ کرے یہ منع ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن چلو جو زیادہ راجی اور مضبوط بات ہے وہ یہی ہے کہ عورت اگر پیریڈ میں ہے تو ڈائریکٹ قرآن کو ٹچ نہ کرے، مگر قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اور آج موبائل پر آپ کو قرآن پڑھنے کی سہولت ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اینی ٹائم جہاں چاہیں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑو میرے بھائیوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں آپ سے بھی کہتا ہوں، یہی وہ قرآن ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور اسی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب اما عائشہ سورہ طور کی اس آیت پر پہنچتی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، سورہ طور کی تلاوت کری حضرت عائشہ، اور اس آیت پر جب پہنچتی ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ تیرا احسان ہے ہم پر کہ تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ جب اما عائشہ اس آیت پر پہنچی، ان کے بھتیجے قاسم بن محمد ان سے ملنے کے لیے آئے۔ بھتیجے نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان قرآن پڑھ رہی ہے، سورہ طور پڑھ رہی ہے چاشت کی نماز میں،
تو بھتیجے وہاں سے چلے گئے اور بہت دیر کے بعد مارکیٹ میں سودا سلف لینے کے بعد بہت دیر کے بعد جب واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں میری پھوپھی جان اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں، اپنے آنسوؤں کو دوپٹے سے پوچھتی چلی جا رہی ہیں۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہے ہم پر کہ تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ اس آیت کو پڑھ کر کے بار بار رو رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ قرآن آج ہمارے پاس بھی ہے۔ اگر اپنے دل کی بھلائی چاہتے ہو، اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، تو ذرا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور قرآن سے جڑو میرے پیارے ساتھیوں۔ دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں، تو دنیا میں بہت ساری چیزیں جو جائز ہیں، جائز چیزوں کو بھی حد سے زیادہ ان سے تعلق نہ جوڑو۔ مثال کے طور پہ کھانا پینا پہننا ظاہر کی جائز ہے، مگر آپ ان جائز چیزوں میں بھی جب حد سے زیادہ مبتلا ہو جائیں گے تو دل کٹھور ہو جائے گا۔ جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کھانے ہی کی بات رہتی ہے کہ آج یہ کھائیں گے کل وہ کھائیں گے، طرح طرح کے کھانے پینے، یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ چٹپٹی چیزیں کھانا، کھانا ہی کھانا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیے صبح کو الگ کپڑا پہن رہے ہیں، شام کو الگ کپڑا پہن رہے ہیں، یعنی کپڑے ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ بعض عورتوں کو دیکھیے ان کی زندگی میں کپڑے، میری الماری میں اتنے کپڑے ہیں، میرے وارڈروب میں اتنے کپڑے ہیں، کپڑوں کو انہوں نے زندگی بنا کے رکھا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا سے اتنا ہی تعلق جوڑو جتنے کی ضرورت ہے، اصل تیاری آخرت کی کرو۔ دنیا میں اچھا کھاؤ اچھا پہنو منع نہیں ہے، مگر دنیا کو سب کچھ اگر سمجھ کر کے بیٹھ گئے تو قرآن کی وارننگ بھی سن لو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اس 40 سال کی 50 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت ہم کرتے ہیں اور اس پرماننٹ زندگی کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے۔ جنم پرمان پتر بنوانا آسان کام نہیں ہے۔ عام طور پر تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ اسے بنوانا کہاں ہوتا ہے، کسی دفتر جانا ہوتا ہے یا پھر کسی سرکاری اسپتال جانا ہوتا ہے، اور صحیح جگہ ڈھونڈ بھی لی تو وہاں یہ پتہ نہیں چلتا کہ بات کس سے کرنی ہے، اور اگر کام جلدی کروانا ہوتا ہے تو 400-500 روپے گھوس بھی دینا پڑتا ہے۔ جب فون میں انٹرنیٹ چلاتے ہی ہو تو جنم پرمان پتر کو آن لائن بنانا بھی سیکھ ہی لو، تمہارا قیمتی سمے بچے گا اور کام فری میں بھی ہو جائے گا، کسی کو گھوس بھی نہیں دینی پڑے گی، اور ایک بار پروسیس سیکھ گئے تو دوسرے کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا کے پیسے بھی کما سکتے ہو۔ اگر آپ کو آن لائن برتھ سرٹیفکیٹ بنانا سیکھنا ہے تو سیکھو ایپ پہ چلے جاؤ، جیسے یوٹیوب پر ویڈیوز۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو جن کو اپنے سونے کی چوڑیوں پر بڑا ناز تھا، وہ عورتیں جب مر گئی ان کی چوڑیاں کسی اور کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ جن کو اپنے بینک بیلنس پر بڑا ناز تھا، اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، اپنی سرکاری نوکری پر بڑا ناز تھا، آج دنیا سے چلے گئے، ان کے بچے کہیں چلے گئے، ان کی بیوی کہیں چلی گئی، ان کی پراپرٹی پر کوئی اور قابض ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، بڑی بے وفا ہے یہ دنیا۔ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو، کون ہے عبد الرحمن ابن عوف؟ نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کے ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، عبد الرحمن بن عوف افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ان کو جنگ احد کا ایک منظر یاد آ جاتا ہے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی کے ایک صحابی جن کا نام مصعب بن عمیر تھا وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر لمبے تڑنگے بدن کے مالک تھے، جب کفنایا جانے لگا تو کفن کی چادر چھوٹی پڑ گئی، ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے ان کے سر کو ڈھانپا گیا اور پیر کے اوپر اذخر گھاس کو ڈال کر کے ان کو قبر میں ڈالا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، او لوگو، مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے اتنے جلیل القدر صحابی تھے اور اس حالت میں ان کو دفن کیا گیا کہ ان کو کفن کی چادر تک نصیب نہ ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے
جنہوں نے دنیا میں نیکی کی اور آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گے، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جو اپنی نیکی کا مزہ دنیا میں پا رہے ہیں، دنیا میں کھا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر کے عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے اور دسترخوان چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایک چیز اپنے منہ میں نہ ڈالی، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے لیے حقیر بن گئی۔ میرے بھائی، ساری نعمتیں سامنے ہیں، مگر جب اپنی آخرت کو یاد کیا، اپنے انجام کو یاد کیا، عبد الرحمن ابن عوف نے اس دسترخوان سے ایک بھی سامان نہیں اٹھایا اور بغیر کھائے چلے۔ تو کھاؤ پیو، لیکن ایک حد تک میرے پیارے ساتھیوں دنیا سے ایک حد تک اپنا تعلق جوڑو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ دنیا میں آخرت کی تیاری کرو اور دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو۔ دنیا میں جو تمہارا حق ہے، جو حصہ ہے، اس کو مت بھولو، لیکن دنیا میں آخرت کی تیاری کرو۔ تو دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم دنیا سے بس ضرورت پر تعلق رکھیں، دنیا دار نہ بنے، دنیا پرست بنے۔